جب کسی آدمی سے اللہ یہ کہے گا کہ تم نے فلاں فلاں گناہ کیوں کیے، مثال کے طور پہ تم نماز کیوں نہیں پڑھتے تھے، تم زکوٰۃ کیوں نہیں دیتے تھے، جبکہ تمہارا پڑوسی عالم دین تھا، وہ تمہارے سامنے یہ کام کرتا تھا تو تم کیوں نہیں کرتے تھے؟ تو وہ بندہ اسی وقت اللہ کے سامنے اس عالم دین کا گریبان پکڑ لے گا، وہ کہے گا یا اللہ اس سے پوچھ کہ یہ خود تو کرتا تھا، مجھے اس نے کبھی بتایا کیوں نہیں ہے؟ مجھے بھی بتاتا نا، خود عبادت کرتا رہا، اچھے کام کرتا رہا، مجھے نہیں بتایا۔ تو اس لیے ہمارے اوپر یہ ذمہ داری بڑی اہم ہوتی ہے، جب ہم کسی کو دیکھیں کوئی ایسا کام کرتے ہوئے جو شریعت کے مطابق نہیں ہے، تو اگر ہم نہیں بتائیں گے تو کل آپ ہی ہمارا گریبان پکڑیں گے۔ تو ابھی میں پہلے بھی کئی دفعہ یہ بیان کر چکا ہوں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ان مردوں پر لعنت فرمائی ہے جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، اور ان عورتوں پر لعنت فرمائی ہے جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں۔ اب ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے، آج کل جیسے رواج ہو گیا ہے کہ لڑکے ایسے کپڑے پہن جائیں کہ پتہ نہیں چلتا لڑکی آ رہی ہے یا لڑکا آ رہا ہے، یعنی ایک تو ٹائٹ اتنے ہوتے ہیں، دوسرا پھر ان کے ڈیزائن اور ان کا کلر اور ان کے پھول وغیرہ ایسے ہوتے ہیں، اس سے بچنا ضروری ہے۔ اور پھر یہ جو سر کے بال ہیں یہ کندھوں تک اگر ہوں تو وہاں تک جائز ہے، کندھوں سے نیچے جب لٹک جائیں تو یہ پھر حرام ہے، یہ عورتوں سے مشابہت ہے اور یہ سخت منع ہے۔ تو چاہے فیشن کے طور پر رکھیں، چاہے زلفوں کے طور پر رکھیں، آپ کے بال آپ کے کندھوں سے نیچے نہیں آنے چاہیے۔ اسی طریقے سے انگوٹھی ایک پہننا ایک وقت میں، چاندی کی ہو، 4.5 ماشے سے کم ہو، ایک نگ والی ہو، تو یہ اس کی اجازت ہے۔ 2 انگوٹھیاں چاہے جتنی چھوٹی کیوں نہ ہو، یا 3 یا 4، اس کی اجازت اسلام میں نہیں ہے۔ اللہ کریم ہمیں عقائد صحیحہ والے صالح کی توفیق عطا فرمائے۔